بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری نئی نئی شادی ہوئی تھی، میں بہت خوش تھا۔ اللہ نے ویسی ہی ہم سفر عطا کی تھی جیسے چاہتا تھا، پیاری سی، دوستانہ سی، سمجھنے والی، کیئر کرنے والی، ماڈرن۔ ہم دو بھائی ہیں، بڑا بھائی اپنی فیملی کے ساتھ الگ رہتا اور امی میرے ساتھ رہتی تھیں۔ بابا 2 سال پہلے دنیا سے چل بسے تھے۔ اب میری فیملی میں ہم 3 لوگ تھے، میں، میری بیوی اور امی۔ میرا سارا وقت بیوی کے ساتھ گزرتا۔ آفس جاتا تو وہاں سے بھی فون کرتا، اپنی بیوی کا حال پوچھتا۔ نیا سفر تھا، ہم سفر کے بنا اداس ہو جاتا تھا۔ صبح جب آفس جاتا تو امی اپنے کمرے میں بیٹھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہوتی تھیں۔ رات کو آتا تو امی کو سلام کر کے سیدھا اپنے کمرے میں سجدے کے پاس چلا جاتا۔ سجدے میری بیوی کا نام ہے۔ میرے صبح شام ایسے ہی گزرنے لگے۔ امی سے ملنا، امی کے پاس بیٹھنے کا وقت ہی کہاں ملا کرتا تھا۔ میں کھانا بھی اپنے کمرے میں کھایا کرتا تھا۔ ایک دن امی مجھے کہنے لگی، اوئے میرے جھلے پتر، اپنی ماں کا حال بھی پوچھ لیا کر، ہفتہ ہفتہ مجھ سے بات بھی نہیں کرتا تو۔ میں ہلکا سا مسکرایا، امی آپ کو تو پتہ ہی ہے آفس میں بہت کام ہوتا ہے، کیسے آتا یوں تھک جاتا ہوں بہت۔ امی نے سر پر ہاتھ پھیرا، دعا دینے لگی، اچھا اللہ میرے پتر کو سرد ہوا نہ لگنے دے، جا اب سو جا، جا کر سجدے، بیچاری انتظار کر رہی ہوگی تیرا۔ میں کمرے میں چلا گیا۔ امی کے گھٹنے میں بہت درد تھا۔ اس دن شاید وہ کہنا چاہتی تھیں مجھے ڈاکٹر پاس لے جاؤ، لیکن جب میں نے کہا میں تھک گیا ہوں تو امی نے مجھے آرام کرنے کو کہا۔ سجدے کہنے لگی، یار دل کر رہا ہے برگر کھانے کو، جاؤ نہ لا دو۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا، یار جان ٹائم دیکھ 10 بج رہے ہیں۔ سجدے مسکرا کے بولی، تو کیا ہوا، جا کر لے آؤ۔ میں جب کمرے سے باہر آیا تو دیکھا امی خود ہی اپنا گھٹنا دبا رہی تھیں، شاید ان کو بہت درد تھا۔ میں اگنور کر کے بائک سٹارٹ کی۔ امی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو اس ٹائم میرے بچے؟ میں بولا، امی وہ سجدے کے سر میں درد ہے، اس نے کھانا نہیں کھایا، بس اس کے لیے برگر لینے جا رہا ہوں۔ امی نے ٹھنڈی آہ بھری، تو اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتا نا۔ جب میں جانے لگا تو امی نے کہا، اچھا میرے گھٹنے میں درد ہے، آتے ہوئے کوئی دوا لیتے آنا۔ میں بازار چلا گیا۔ برگر کی دکان پہ کافی رش تھا۔ وہاں ایک دوست مل گیا، اس کے ساتھ گپ شپ کرنے لگا۔ اتنے میں برگر تیار ہو گیا، برگر لے کر گھر آ گیا۔ امی نے لنگڑاتے ہوئے دروازہ کھولا۔ میں نے بائک کھڑی کی، کمرے میں جانے لگا تو امی نے پوچھا، بیٹا میری دوا نہیں لایا؟ میں نے سر پہ ہاتھ رکھا، اف امی بھول گیا تھا، ابھی لے آتا ہوں۔ امی مسکرائی، نہیں بچے تم آرام کرو، کل لے آنا۔ سجدے برگر کھانے لگی، میں موبائل پہ گیم کھیلنے لگا۔ امی شاید اس رات درد سے تڑپتی رہیں، لیکن میں بے خبر رہا۔ دن گزرنے لگے، میں امی سے دور ہوتا چلا گیا۔ ہفتے میں ایک بار کبھی امی کا حال پوچھ لینا، ورنہ امی کے کمرے میں کب جاتا تھا میں۔ اور بڑا بھائی، وہ تو امی سے ملنے بھی نہیں آتا تھا، جبکہ گھر بالکل پاس تھا بھائی کا بھی۔ وہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ خوش تھا۔ اکثر امی مجھ سے پوچھا کرتی تھیں، وکاس پتر تیرے بھائی کا کیا حال ہے؟ وہ بیچارہ پتہ نہیں کن مصیبتوں میں پڑا ہوا ہے۔ امی افسردہ لہجے میں کہنے لگی، کل دیکھا تھا اسے، اس کی داڑھی بڑی ہوئی تھی، بال بکھرے ہوئے۔ وکاس پتر اپنے بھائی سے پوچھنا سب خیر ہے نا؟ امی تڑپنے لگی، اللہ میرے بچوں کی مشکلیں آسان فرما۔ میں نے تھوڑے سخت لہجے میں کہا، امی اس کو آپ کی تو پرواہ ہے نہیں، آپ بس اس کے گیت گاتی رہتی ہو۔ ماں مسکرائی، ہائے میرے بچے بہت سیدھا سادہ سا ہے، وہ بس فکر کرتی ہوں اس کی، وہ خود پریشان ہوگا اس لیے نہیں آتا ہوگا میرے پاس۔ میں غصے سے بولا، پریشان نہیں ہے، اپنے سالے کو نئی بائک لے کر دی ہے، اس نے 1.5 لاکھ کی، پریشان کہاں سے ہے؟ ماں چپ ہو گئی۔ میں محسوس تو نہیں کر پایا، لیکن امی ہر گزرتے دن کے ساتھ کمزور ہوتی جا رہی تھیں۔ خیر دن گزرتے گئے۔ جس کمپنی میں میری جاب تھی انہوں نے مجھے دوسرے شہر بھیجنے کا پلان بنایا، مجھے وہاں نیا گھر دیا، میں بہت خوش تھا۔ سجدے کو بتایا، سجدے خوشی سے جھومنے لگی۔ امی آہستہ سے چلتے ہوئے ہمارے پاس آئیں، پوچھنے لگی، کیا ہوا، شور کس بات کا ہے؟ میں مسکرا کر بولا، امی کمپنی کی طرف سے مجھے گھر ملا ہے، گاڑی بھی دیں گے، دوسرے شہر میں 5 دن بعد ہم کو جانا ہے۔ ماں مسکرانے لگی، اچھا پتر اللہ خیر کرے گا۔ امی آہستہ سے بولیں، سجدے میری بچی میرے بھی کپڑے پیک کر دینا۔ میں امی کی طرف دیکھ کر بولا، امی آپ نہیں جا رہی ساتھ؟
ابھی صرف میں اور سجدے جا رہے ہیں، بعد میں آپ کو بلوا لیں گے، آپ تب تک بھائی کے پاس رہیں۔ امی کے چہرے پہ ایک اداسی چھا گئی۔ اچھا پتر، کوئی بات نہیں۔ مجھے پھر اپنے بھائی کے گھر چھوڑا۔ میں کب محسوس کر پایا تھا امی کا کانپتا جسم، تڑپتا دل اور بے بس لہجہ۔ میں امی کو بولا، اچھا شام کو چھوڑاؤں گا۔ امی نے اس دن کھانا نہیں کھایا تھا۔ امی شاید بہت روئی تھی۔ شام کو بھائی کے گھر گیا، امی بھی ساتھ تھیں۔ سلام کیا۔ بھائی کھانا کھا رہا تھا۔ بھائی ہم کو دیکھ کر تھوڑا سا مسکرایا، کہنے لگا کھانا کھا لو۔ میں نے شکریہ کا بولا، پھر بھائی کی طرف دیکھ کر بتایا، بھائی امی آج سے آپ کے پاس رہیں گی۔ بھائی چپ رہا، پھر بولا، کیوں بھائی تم تھک گئے ہو کیا؟ میں پیار سے بولا، نہیں بھائی، اصل میں مجھے جاب کے سلسلے میں دوسرے شہر جانا پڑ گیا ہے، کچھ مہینے بعد میں لے جاؤں گا امی کو۔ بھائی امی کی طرف دیکھ کر طنز کرنے لگا، ہاں ہاں، اب مجھ پر بوجھ ڈال جا، میں تو خود بہت تنگ ہوں بھائی، تو ساتھ لے جا۔ ساتھ ہی بھابھی بھی غصے سے بولی، کیوں تیری بیوی نہیں سنبھال سکتی؟ ہم تو خود 2 وقت کی روٹی سے تنگ ہیں۔ میں بھائی سے کہنے لگا، بھائی میں امی کے لیے خرچہ بھیج دیا کروں گا۔ بھائی غصے سے بولا، ہاں مجھے تو نکال دیا تھا، گھر تم نے اپنے نام کروا لیا، اب بھاگ رہا ہے، مطلب نکل گیا تو؟ امی کرسی پر بیٹھ گئی، مسکرانے لگی، میرے بچوں کیوں جھگڑتے ہو میری وجہ سے؟ ایسا کرو مجھے اولڈ ہوم سینٹر چھوڑاؤ، تو میری باقی ہے کتنی عمر، تھوڑا سا سفر رہ گیا ہے میرا۔ امی اٹھ کر جانے لگی۔ اچانک امی زمین پر گر گئی اور بے ہوش ہو گئی۔ ہم جلدی سے امی کو ہسپتال لے گئے۔ ڈاکٹر نے معائنہ کیا تو بتایا ان کو یہ دوسرا ہارٹ اٹیک آیا ہے۔ کیا کوئی پریشانی ہے گھر میں؟ کچھ ٹینشن لی ہے انہوں نے؟ میں نظر چرا کر بولا، ڈاکٹر صاحب بس گھر میں چھوٹی موٹی باتیں ہوتی ہی رہتی ہیں۔ امی بے ہوش پڑی تھی، میں بھی پاس کھڑا تھا۔ جب امی کو ہوش آیا تو امی سے کچھ بولا نہ جا رہا تھا، شاید فالج کا اٹیک بھی ہوا تھا۔ امی جیسے سب سے بے خبر ہو گئی تھیں۔ امی نے کھانا پینا سب چھوڑ دیا۔ ایک ہسپتال سے انکار ہوا، دوسرے ہسپتال لے گئے علاج کے لیے، لیکن ڈاکٹرز جواب دے دیتے، امی پہ کوئی دوا اثر نہیں کر رہی تھی۔ میں بہت پریشان ہو گیا۔ بھائی بھی پاس کھڑا تھا۔ امی کی حالت دیکھ کر دل تڑپنے لگا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا، ان کو گھر لے جائیں، ان کی خدمت کریں۔ امی کو گھر لے گئے۔ امی بالکل خاموش ہو گئی تھیں، جیسے بستر مرگ پہ تھیں، نہ کچھ کھاتی تھیں، نہ کسی سے کوئی بات کرتی تھیں۔ ایک دن مجھے ایک دوست نے بتایا، ایک بابا مرشد ہیں، ان کو بتاؤ اپنی پریشانی، شاید تمہاری ماں وہاں سے ٹھیک ہو جائے۔ میں بابا مرشد کے پاس پہنچا۔ ایک بزرگ، سفید داڑھی رکھی ہوئی، میرے چہرے کی طرف دیکھ کر بولے، آپ بیٹا ادھر میرے پاس بیٹھ۔ میں پریشانی میں بولا، بابا جی میری امی بیمار ہیں، ان کا بہت علاج کروایا ہے، کوئی دوا اثر ہی نہیں کرتی ان پہ، ہر بڑے ڈاکٹر کو دکھایا ہے، امی نہ کچھ کھاتی ہیں نہ کچھ بولتی ہیں۔ بابا مرشد مسکرائے، بیٹا یہ تو بہت چھوٹا مسئلہ ہے، ماں کو کون سنبھالتا ہے؟ میں آہستہ سے بولا، میری بیوی ہی دوا وغیرہ دیتی ہے۔ بابا مرشد بولے، جب بازار سے ایک کھیر کا ڈبہ لے کر آ۔ میں حیران ہوا۔ میں کھیر کا ڈبہ لے آیا۔ بابا مرشد نے اس ڈبے پہ 1-2 پھونک ماری اور ایک بوتل میں پانی بھرا، اس پہ بھی پھونک ماری، کہنے لگا، گھر جا کر سب سے پہلے امی کے پاس جا کے بیٹھنا، ان سے کہنا آپ پریشان نہ ہوں، آپ ٹھیک ہو جائیں گی، کھیر بنا کر اپنے ہاتھوں سے کھلانا، اور یہ دم کیا ہوا پانی اپنے بھائی سے کہنا وہ پلائے اپنے ہاتھ سے امی کو، یاد رہے کھیر تم نے کھلانی ہے اور پانی بھائی پلائے گا، اور کل آ کر مجھے ضرور بتانا۔ میں گھر آیا، سجدے سے کہا، کھیر بنا دو جلدی سے۔ امی سوئی ہوئی تھی۔ میں پاس گیا، آہستہ سے امی کو آواز دی، امی جان۔ امی نے آنکھ کھولی۔ میں نے سر پر ہاتھ رکھا، امی کو سہارا دے کر بٹھایا، امی کا ہاتھ تھاما، پیار سے بولا، امی جان آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی، میں آج آپ کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاؤں گا۔ سجدے کھیر بنا کے لے آئی۔ بھائی پاس بیٹھے تھے۔ میں اپنے ہاتھ سے امی کو کھلانے لگا۔ امی نے آج کھانے سے انکار بھی نہیں کیا تھا۔ ایک پلیٹ ختم ہوئی، پانی مانگا، بھائی نے پانی کا گلاس امی کے منہ سے لگایا۔ میں حیران تھا، امی نے سارا پانی کا گلاس پی لیا۔ میں نے پوچھا، امی اور کھانی ہے؟ امی نے ہاں میں سر ہلایا۔ امی نے اس دن 2 پلیٹ کھیر کھا لی۔ میرے دل کو ایک سکون سا محسوس ہونے لگا۔ امی کا ہاتھ حرکت کرتا تھا۔ امی نے وہ ہاتھ میرے سر پر رکھا۔ میں بہت رویا۔ بابا مرشد بہت پہنچے ہوئے ہیں۔ جب ڈاکٹرز نے علاج بتا دیا، بابا مرشد کے ایک دم سے امی کھانے پینے لگی۔ دوسرے دن میں مٹھائی کا ڈبہ لیے بابا جی کے پاس گیا۔
बाबा जी मेरे चेहरे को देखकर समझ गए थे। मैं सलाम किया, बड़े अदब से बोला, बाबा जी आज ये और खीर लाया हूँ, ये भी दम कर दें। अम्मी ने पहले वाली खीर सारी खा ली थी। बाबा जी बोले, तुमने अपने हाथों से खिलाई थी ना? मैंने हाँ में सर हिलाया। बाबा जी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा, एक लंबी सांस ली, बोले, पुत्र सच बताऊं तो ना पानी में मैंने कुछ पढ़कर फूंक मारी थी, ना खीर पे। बेटा जब तुमने बताया था ना अम्मी इतनी बीमार हैं और दुआ तुम्हारी बीवी देती हैं, मैं समझ गया था माँ को अपने बेटे की मोहब्बत चाहिए थी। माँ कब पूरा संसार मांगती है। जब इसका बेटा मुस्कुरा के माँ से पूछता है ना अम्मी आप कैसी हैं, खुदा की कसम माँ जितनी भी बीमार हो तंदुरुस्त हो जाती है। बेटा माँ दुआ से कभी ठीक नहीं होती। औलाद की मोहब्बत भरे चंद अल्फाज ही माँ को शफा बन जाते हैं। बेटा काश तुम पहले ही एक बार माँ को अपने हाथ से दुआ देते, तो खाना खिलाते तो तुम्हारी माँ बीमार होती ही ना। बेटा एक बात पूछूं क्या? तुम दो भाइयों पे वो माँ बोझ बन गई जिसकी आंचल तले तुम परवान चढ़े। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। बाबा मुर्शद मैं भटक गया था। मैं अम्मी जान का दर्द महसूस ही नहीं कर पाया। बाबा मुर्शद मुस्कुराए, बेटा माएँ औलाद से नाराज नहीं हुआ करती, बस जीना छोड़ देती हैं। जा अपनी जन्नत को जाकर सीने से लगा ले। इनसे पूछ माँ का मकाम जिनकी माएँ कब्रों में जा सोई हैं। बेटा माँ को दुआ की नहीं तुम्हारी ज़रूरत है। मैं तड़प उठा। मुझे ऑफिस से कॉल आई, आप कब जा रहे हैं दूसरे शहर? मैंने इनकार कर दिया। मुझे अब अम्मी के साथ रहना था। मैं और भाई अम्मी के साथ रहने लगे। 2 साल गुजर गए थे। अम्मी अब बिल्कुल ठीक हैं। हम बहुत खुश हैं, नया घर भी बना लिया। अपनी माँ बाप की कदर करें, वो कब औलाद से पूरा जहां मांगती हैं, वो तो बस मोहब्बत और एहसास के तलबगार होते हैं। अगर कोई अपने माँ बाप से नाराज़ है तो खुदारा जाएं और राज़ी कर लें इनको। खुदा की कसम माँ को सीने लगा कर तो देखें, आपकी दुनिया बदल जाएगी। हर दुख खुशियों में बदल जाएगा। खुदा करे किसी के दिल में उतर जाए ये मोहब्बत माँ की। प्यारे दोस्तों, अपना कीमती वक्त देने का शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी अच्छी स्टोरीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नई स्टोरी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।